ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ضد پوری کر کے شادی تو کر لی ہے مدیحہ نے علی جیسے نو سرباز کے ساتھ، جو کہ سراسر ایک فراڈ اور دھوکہ انسان ہے، اور اس کی ماں بھی ایک ناقابل برداشت عورت ہے۔ اس کا خمیازہ اسے یہ بھگتنا پڑا کہ اس کی اتنی کیئرنگ اور سنسیئر ماں اس کے غم میں اس دنیا سے چلی گئی، اور باپ نے غم کے مارے اس کو اپنی بیٹی ہی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ابھی مدیحہ کو اندازہ ہونا شروع ہوا ہے کہ وہ کن لوگوں میں پھنس چکی ہے۔ علی اپنی اوقات پر آ گیا ہے اور اس سے فوراً تقاضا کرتا ہے زیور کا۔ ابھی تو مدیحہ اس غم سے باہر ہی نہیں آئی کہ وہ جس نے ساری زندگی اپنے گھر میں پانی بھی خود اٹھ کر نہیں پیا، یہاں پر اس کی ساس صاحبہ صبح صبح حکم چلا گئیں کہ گھر کا سارا انتظام اب تمہارے ذمے ہے اور کھانا بھی تم پکاؤ گی، گھر کی جھاڑو پونچھو بھی تم کرو گی۔ اور وہ جو کہ خوشی خوشی علی کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر لے گئی تھی یوٹیوب سے سب سیکھ کر، اور جس کے بدلے میں علی نے اس کو ایک تمانچہ رسید کر دیا، ابھی تو وہ اس غم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ علی کی اوقات کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ تو سراسر اس کے گولڈ کے پیچھے ہے، لیکن شکر ہے کہ یہاں مدیحہ نے کم عقلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنا سارا گولڈ اس نے پہلے سے ہی چھپا دیا، ورنہ یہ دونوں ماں بیٹا تو بس اس سے گولڈ ہتھیا کر اس کو اس چھت سے بھی محروم کر دیتے۔ اب مدیحہ کو احساس ہوا ہے کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر چکی ہے، اور اس کو سخت غصہ آتا ہے اپنی دوست اور ہو چکی بھابھی سنبل پر کہ اگر وہ تیش نہ دلاتی تو وہ کبھی بھی اتنی ایمرجنسی میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ ادھر سنبل نے بھی اپنے رنگ پوری طرح سے دکھا دیے ہیں۔ جب اس گھر کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ تو بالکل لاابالی پن میں گھر کو چھوڑ کر ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی ماں ایک جہاں دیدہ خاتون ہے اور وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ اپنا گھر بساؤ اور اپنی سب ذمہ داریاں پوری کرو، لیکن سنبل نے شادی کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے خیال میں تو بس قیمتی شاپنگ اور روپے پیسے کا بغیر سوچے سمجھے زیاں، بس یہی سب کچھ تھا اس کے دماغ میں۔ گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس سے تو وہ بالکل بھی ناواقف ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کس طرح سے اشر اور مسکان کی زندگی کتنی سٹیبل ہو چکی ہے۔ دونوں کو بہت ہی چاہنے والے لائف پارٹنرز مل گئے ہیں۔ مسکان بھی اب آہستہ آہستہ اپنی خوشیاں زندگی سے وصول کرنا سٹارٹ کر چکی ہے اور زاویار کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر چکی ہے۔ اب تو وہ چاہتی ہے کہ بس اس کے ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرے، اس کے لیے کھانے بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب گھر والوں کا دل ہمیشہ کے لیے جیت لے، جو کہ اس کی ساس کی صورت میں تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جلد ہی وہ یقیناً ان کا دل بھی جیت لے گی۔ اور اس کی بھابھی دامیہ بہت ہی فرما بردار بہو ان کے گھر میں آ چکی ہے اور اس کے گھر کی ساری خوشیاں واپس آنے والی ہیں۔ دامیہ ایک بہت ہی انڈرسٹینڈنگ لائف پارٹنر ہے جس نے اشر کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے، اور دوسری طرف اس کی زندگی میں زہر بھرنے والی لڑکی مدیحہ اس وقت بالکل فقیروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے جس کی موت کی ذمہ دار سراسر وہ خود ہے۔ نہ جانے وہ اس گلٹ سے کبھی خود کو آزاد بھی کر پائے گی بھی یا نہیں۔ دوستو کارما تو اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ کچھ ہی دن گزریں گے تو سنبل کی بھی اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے اس رشتے میں بندھنے کے لیے اس نے اپنی عزت تک کو داؤ پہ لگا دیا اور آخری لیول پر گر کر بھی اس نے رضا کو تو حاصل کر لیا، لیکن رضا کے دل تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر پائی وہ ابھی تک۔ علی کی سابقہ منگیتر بھی اس غم سے باہر نہیں نکلی کہ علی نے اس کو ریجیکٹ کر کے مدیحہ سے شادی کر لی ہے، اور بہت جلد وہ بھی علی کو خوب مزہ چکھانے والی ہے۔ یہ ماں بیٹے بھی کچھ زیادہ ہی اونچی ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے کہ سونے کی چڑیا ہی پھنسا لی ہو۔ لیکن جب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ مدیحہ کے گھر والے تو اس کو کوئی خاص ڈال ہی نہیں رہے، تب سے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مدیحہ کو رام کریں
الٹا اپنی اوقات دکھا دی ہے اور بہت ہی برے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تقدیر نے رضا اور زاویار کی گاڑی کو ٹکرا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رضا کو معلوم ہو گیا ہے کہ مسکان کی کس قدر امیر اور اچھے لڑکے کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، جو کہ اس سے تو بہت بڑھ کر بھی ہے۔ بہرحال یہاں پر سارے کا سارا قصور رضا کا تھا، نہ وہ اتنے گرم دماغ کا مظاہرہ کرتا اور نہ ہی وہ مسکان کی عزت کو مٹی میں رون دیتا۔ عین مائیوں کے دن اس کو سب مہمانوں کے سامنے طلاق دے کر رشتہ ختم کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا تو وہ عقل سے کام لیتا۔ دوستو، ابھی شفیق صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس چیز سے بھی کوئی ناواقف نہیں۔ وہ پوری طرح سے پولیس کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اگرچہ اس کی کزن بہن عروج تو تھوڑی اداس ہے، کیونکہ بہرحال اس کو پالنے پوسنے میں شفیق بھائی نے ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ کاش وہ دامیہ کے پیچھے پاگل نہ ہوتے اور نہ ہی یہ فضول قدم اٹھاتے۔ اپنے ساتھ ساتھ عروج کے شوہر ظفر کو بھی جیل کی دیواروں کے پیچھے لا کھڑا کیا ہے۔ ادھر دوستو، عروج نے اس بات پر سیریس ہو کر غور کرنا شروع کر دیا ہے جو دامیہ نے اس کو مشورہ دیا ہے ڈریس ڈیزائننگ کا۔ جی ہاں، سلائی کڑھائی سے وہ بخوبی واقف ہے، اور اگر وہ سیریس ہو کر انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ پر ڈریس ڈیزائننگ کے لیے ایڈز دے گی تو یقیناً بہت سارے لوگ اس سے اپنے ڈریسز ڈیزائن کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دامیہ کس قدر سنسیئر ہے۔ ابھی تک بھی وہ اس گھر کا پورا خرچہ اٹھائے ہوئے ہے اور اپنی ماں کے ساتھ ساتھ عروج کی بھی ہر ضرورت کا خیال کرتی ہے۔ حالانکہ عروج نے تو اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن بہرحال شکر ہے کہ عروج بھی اب ایک اچھی بھابھی کے روپ میں سامنے آئی ہے اور پرانی سب باتوں کی معافی مانگ چکی ہے۔ تو دوستو، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو اچھا کرتا ہے، زندگی ان کو ضرور ان کی اچھائی کا صلہ کہیں نہ کہیں لوٹا ہی دیتی ہے، اور برا کرنے والوں کا انجام بھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جو دوسروں کی زندگی میں کانٹے بوتے ہیں، خود ان کی زندگی میں چنگاریاں بھڑکتی ہی رہتی ہیں اور اپنے بوئے کا وہ خود ہی کاٹ کر رہتے ہیں۔ تو سنبل اور مدیحہ کا ڈراپ سین کب ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی تو مسکان کا اپنی ساس کو رام کرنا بھی ہمارے ریویو میں جلد شامل ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔